اللہ کے یہاں ان پیمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو پیمانے ہیں وہ کار نہیں ہیں، لیڈری نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، جن کی وجہ سے دنیا والے سلوٹ مارتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی سلام بھی نہیں کرتا، کوئی دعوتوں میں بلاتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معیار ہے ایمان اور عمل صالح، اللہ کے یہاں تقوی۔ اسی وجہ سے سورۃ الواقعہ سے کر رہے۔ سورۃ الواقعہ مکی صورت ہے، 96 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور اس صورت کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ وہی ہیں جو اکثر مکی صورتوں میں بیان کی جاتی ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر 4 باتیں، 4 مضمون زیادہ بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پر اللہ کی توحید، عقیدہ توحید کو بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کی نبوت اور رسالت کی صداقت اور سچائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وقوع قیامت، مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر قرآن کی صداقت اور سچائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی یہ 4 مضمون بیان کیے گئے ہیں مختصراً۔ سورت کا نام سورۃ الواقعہ، اس میں آنے والے اسی کلمے اذا وقعت الواقعہ سے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک الواقعہ ہے، ایسی چیز جو پیش آنے والی ہے، پیش آ کر رہے گی، ہو کر رہے گی، اس کو الواقعہ کہتے ہیں۔ سورت کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث میں کئی باتیں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اس کو کبھی فقر فاقہ پیش نہیں آئے گا۔ فقر فاقہ اور تنگ دستی پیش نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے فیصلے بھی تنگی کے ہوں گے نا تو اس تنگی میں بھی اسے سکون محسوس ہوگا اس سورت کو پڑھ کر، اس سورت کی باتوں کو اور اس کے مضامین کو سامنے رکھ کر اگر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی فاقے میں مبتلا نہیں کرے گا، بے سکونی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ سورۃ الواقعہ سورۃ الغنا، یہ سورہ واقعہ سورۃ الغنا ہے، مالداری والی صورت ہے، فقر و فاقے کو دور کرنے والی۔ فقرؤوها وعلموها اولادکم، تم خود بھی اس کو پڑھو، اپنی اولاد کو بھی یہ صورت سکھاؤ۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں علموها نساءکم، اپنے گھر کی مستورات کو یہ صورت سکھاؤ تاکہ وہ گھر میں پڑھنے کا معمول بنائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جن کے حوالے سے ابھی اوپر ایک روایت آئی کہ جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فقر و فاقہ لاحق نہیں ہوگا، ان کا خود کا واقعہ ہے کہ وہ بیمار پڑ گئے اور سخت بیمار پڑے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو وہ عیادت کے لیے مزاج پرسی کے لیے تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود لیٹے ہوئے تھے، کہنے لگے ما تشتکی، حضرت کیا شکایت ہے آپ کو؟ کہا کہ اشتکی ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، گناہ بہت ستا رہے ہیں، مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ تو کہنے لگے میری مراد یہ نہیں، ما تشتہی، آپ اپنی شکایت نہیں بتا رہے تو بتائیے آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی خواہش پوری کی جائے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رحمت ربی، رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ الا آمر لک بطبیب، آپ کے لیے کوئی ڈاکٹر بلاؤں، ڈاکٹر کو کہوں آپ کو آ کر دیکھے، کوئی طبیب کوئی حکیم آپ کے مرض کا آپ کی بیماری کا علاج ہو سکے؟ کہنے لگے الطبیب امرضنی، طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، اصل طبیب تو اللہ ہے، شفا دینے والا، علاج کرنے والا، بیماریوں سے صحت تندرستی دینے والا۔ کیا اس طبیب نے بیماری میں مبتلا کیا ہے؟
وہی چاہے گا تو شفا دے دے گا، مجھے کوئی اور طبیب نہیں چاہیے۔ تو کہنے لگے الا آمر لک بعطا، چونکہ امیر تھے، خلیفہ تھے مسلمانوں کے، بیت المال کے ذمہ دار تھے، کہنے لگے آپ کے لیے کوئی وظیفہ نہ جاری کر دوں، کچھ وظیفہ جاری کر دوں، بیت المال سے کچھ دینے کا آرڈر دے دوں میں اپنے کارندوں کو۔ کہا لا حاجۃ لی فیہ، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیٹیاں تھیں، بیٹیاں تھیں، تو کہنے لگے کہ یکون لبناتک من بعدک، آپ کو تو حاجت نہیں ہے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا وہ وظیفہ، وہ پیسہ، وہ بھی ہدیہ۔ کہنے لگے اتخشى علی بناتی الفقر، میری بیٹیوں پر آپ کو فقر و فاقے کا اندیشہ ہے کہ وہ محتاج ہو جائیں گی، لوگوں کی ضرورت ان کو پڑ جائے گی؟ کہا نہیں، انی امرت بناتی ان یقرأن کل لیلۃ سورۃ الواقعہ، میں نے اپنے بیٹیوں کا مزاج بنا رکھا، ان کا معمول بنوا رکھا ہے، ان کی تربیت ایسی کی ہے، وہ روزانہ رات کے وقت سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، اور میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا من قرأ سورۃ الواقعہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو سورۃ الواقعہ کے پڑھنے کا معمول بنائے گا اس کو فقر، فاقہ، تنگی کبھی پریشان نہیں کرے گی۔ تو یہ سورت کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی فجر میں جو صورتیں پڑھا کرتے تھے ان میں سے سورۃ الواقعہ بھی تھی، یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا جب کہ آپ کے داڑھی کے بال کچھ سفید ہو گئے تھے، کچھ معمولی سفید ہوئے تھے جو گننے میں بھی آ سکتے تھے، اور جب تیل لگاتے تھے تو وہ سفیدی بھی دکھتی نہیں تھی، لیکن سفیدی آئی تو حضرت ابو بکر نے غالباً پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپا آنے لگا ہے؟ تو کہا شیبتنی ہود والمرسلات والواقعہ، مجھے سورہ ہود نے، سورہ مرسلات نے اور سورۃ الواقعات نے بڑھا کر دیا ہے، سفیدی میرے بالوں میں پیدا کر دی ہے، کیونکہ اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ اور حضور نے بھی فرمایا تھا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے قیامت کا جو منظر ہوگا، جو سین ہوگا، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو سورۃ الواقعات اور سورۃ التکویر اذا الشمس کورت یہ صورتیں پڑھا کرے، تو وہ سارا منظر اس کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ قیامت کے مناظر ان میں کھینچے گئے ہیں، پیش کیے گئے ہیں۔ سورۃ الواقعہ جو شروع ہو رہی ہے اس انداز سے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب پیش آنے والی پیش آ جائے گی، پیش آنے والی پیش آ جائے گی، اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ جب سامنے آ جائے گی اور اپنی نگاہوں سے لوگ دیکھ لیں گے، سب کو ختم کر دیا گیا ایک مرتبہ سور پھونک کر، پھر سب کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنی قبروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے رب کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے ہر ایک دوسرے کو نظر آئیں گے، اور پھر سامنے حساب کتاب، میزان، میدان محشر، اس کی ہولناکی، جنت اور جہنم، یہ سارا اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر کس کو ہمت ہوگی قیامت کو جھٹلانے کی؟ اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے یہ قیامت ویامت کچھ نہیں ہے، یہ سب اسٹوریاں ہیں، اساطیر الاولین، اگلے لوگوں سے کہانیاں، اسٹوریاں چلی آ رہی ہیں، بیان کر رہے ہیں، کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، لیکن یہ تو ہونے والی ہے اور ہو کے رہے گی اور قریب ہے، اور جب ہو جائے گی تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا، جھٹلا نہیں سکے گا۔ خافضۃ الرافعہ، قیامت ایسی ہوگی جو کچھ لوگوں کو اٹھانے والی، کچھ لوگوں کو پست کرنے والی ہوگی۔ بہت سارے ایسے لوگ جن کو ہم بہت اونچا سمجھتے تھے اس دن ذلیل ہوں گے، عزت والا سمجھتے تھے وہ ذلت والے ہوں گے، اور بلند مقام والا سمجھتے تھے وہ پستی والے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دنیا میں لوگ حقیر سمجھتے تھے، معمولی سمجھتے تھے، گمنام سمجھتے تھے، قیامت کے دن بڑی عزت والے ہوں گے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو عزت کے ہمارے یہاں پیمانے ہیں نا، جو عزت کے پیمانے، وہ اللہ ان پیمانوں کا پابند نہیں ہے۔ دنیا والوں کے نزدیک عزت کے پیمانے یہ ہیں کہ اس کے پاس کاریں ہوں، اس کے پاس بہاریں ہوں، اس کے پاس بلڈنگیں ہوں، اس کے پاس پراپرٹی ہو، اس کے پاس روپے پیسہ بیلنس ہو، کرنسی ہو، اس کے پاس بہت سارے گھر مکانات ہو، فارم ہاؤس ہو، جو کچھ بھی آج کل ہم سمجھ رہے ہیں
مقام معاشرے میں اسٹیٹس ہو، لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہو، کرسی والا ہو، اقتدار والا ہو، سماجی حیثیت رکھتا ہو، یہ عزت کے پیمانے ہم نے بنا رکھے ہیں۔ ان عزت کے پیمانوں پر، کسوٹیوں پر کوئی پورا اترتا، ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہے، یہ عزت والا ہے، یہ رسوخ والا ہے، یہ پاور والا ہے، یہ اثر والا ہے، ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اتنے گھٹیا پیمانے ہم نے بنا رکھے ہیں کہ اوٹ پٹانگ بول کر، ریل بنا کر کوئی فیمس ہو جاتا ہے اور ملینوں میں اس کے فالوور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں انفلوئنسر ہے، یوٹیوبر انفلوئنسر ہے، فیس بک انفلوئنسر ہے، یعنی اس کا بڑا اثر ہے نوجوانوں پر۔ کیا پیمانہ ہے یہ؟ کوئی پیمانہ ہے؟ یہ پیمانے دنیا والوں نے عزتوں کے، تاثیر کے، اثر کے بنا رکھے ہیں۔ اللہ کے یہاں ان پیمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو پیمانے ہیں وہ کار نہیں ہیں، لیڈری نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، جن کی وجہ سے دنیا والے سلوٹ مارتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی سلام بھی نہیں کرتا، کوئی دعوتوں میں بلاتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معیار ہے ایمان اور عمل صالح، اللہ کے یہاں تقوی۔ اسی وجہ سے جب قیامت پیش آئے گی نا تو خافضۃ الرافعہ، اللہ کے نافرمانوں، اللہ کے سرکشوں، اللہ کے باغیوں، ملحدوں، انکار کرنے والوں، دنیا میں چاہے سب کچھ ان کے پاس تھا، لوگ عزت دار سمجھتے تھے نا، خافضہ ایک جھٹکے میں ان کے سارے پیمانوں کو گرا دے گی، ذلت کے گڑھے میں ڈال دے گی، وہاں وہ ذلیل ہوں گے۔ اور رافعہ، بہت سارے ایسے گمنام لوگ، سیدھے سادے لوگ، نہ انہیں سلام کرتے تھے، نہ بلاتے تھے، نہ عزت دیتے تھے، نہ بااثر سمجھتے تھے، قیامت کے دن اللہ ان کو اٹھائے گا، عزتیں عطا کرے گا، مقام بلند عطا کرے گا اور رفعتیں عطا کرے گا۔ خافضۃ الرافعہ۔ دنیا کے پیمانے کچھ اور ہیں، اللہ کے پیمانے عزت کے کچھ اور ہیں۔ دنیا کے پیمانوں کے اعتبار سے دیکھیں نا تو عزت والا ابو لہب ہونا چاہیے۔ اس جیسا خاندان کس کو ملے گا؟ نبی کے خاندان کا ہے، نبی کے خاندان سے، نبی سے خونی رشتہ رکھتا ہے۔ ابو لہب ہے، حسین ہے، جمیل ہے، مال ہے، اولاد ہے، ہٹو بچو کرنے والے 10 اولادیں تھیں، پیسہ تھا، دولت تھی، مقام مکے کے معاشرے اور سماج میں حیثیت رکھتا تھا، سماجی حیثیت رکھتا تھا، بڑا تھا، سب کچھ تھا، حسین اتنا تھا۔ ابو لہب نام اس کا نہیں ہے۔ ابو لہب، لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، جو سرخ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے، اس کا ابا یعنی اس کا چہرہ اتنا سرخ تھا کہ اس کو ابو لہب کہا گیا، شعلے کا باپ کہا گیا۔ نام اس کا ابو لہب نہیں ہے، آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں، نام آپ کو کچھ اور نظر آئے گا۔ اتنا حسین و جمیل، مکے میں رہنے والا، حضور کے خاندان سے نسب تعلق رکھنے والا، لیکن اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں اس معیار پر پورا نہیں اترا جو عزت کا ہے۔ اور وہ معیار لے کے حبشے کا کالا کلوٹا بلال ہے، ظاہری عزت کا معیار اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ نین نقشہ ہے، نہ حسن ہے، نہ جمال ہے، نہ مال ہے، نہ مقام ہے، نہ سماجی حیثیت ہے، کالا کلوٹا ہے، غلام ہے، حبشے کا رہنے والا ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، ستایا جاتا ہے، لیکن تقوی کے معیار پر، کسوٹی پر جو اللہ کے یہاں مقام رکھتا ہے پورا اترا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں جنت میں گیا، اپنے سے پہلے چلنے کی آواز تمہاری آہٹ سن رہا تھا۔ تو یہ قیامت کے دن سامنے منظر آئیں گے، خافضۃ الرافعہ، جن کو ہم بہت عزت والا سمجھتے تھے وہ ذلت کے گڑھوں میں ہوں گے، اور جن کو بے عزت سمجھتے تھے لیکن تھے ایمان والے، کردار والے، سیرت والے، ان کو قیامت اٹھا دے گی، بلند کرے گی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، جب زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی، زمین جیسی مضبوط چیز اس دن ہلا کے رکھ دی جائے گی، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فکانت ہباء منبثا، اور وہ پھیلے ہوئے، اڑتے ہوئے گرد و غبار ہو جائیں گے، جیسے تنکا اڑتا ہے، ذرہ اڑتا ہے ہوا کے جھکڑ میں، زمین اور پہاڑوں کا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑوں کی یہ حیثیت، یہ حالت ہو جائے گی جیسے روئی کا دھنکا ہوا گولا ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے نا، اس کو ایک تو یہ کہ روئی دبی ہوئی ہے، رضائی میں سے ابھی نکالی وہ دبی ہوئی ہے، وہ وزنی ہو جاتی ہے، ایک یہ کہ مشین سے نکالی ہوئی، دھنکائی ہوئی ہو، وہ ہلکی ہو جاتی ہے، اور ذرا سی آپ پھونک ماریں وہ اڑنے لگتی ہے۔
پہاڑوں کی، مضبوط پہاڑوں کی قیامت کے دن یہ حیثیت ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو کر وہ اڑنے لگیں گے روئی کی طرح۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور پھر تمہارے 3 قسم کے گروہ ہو جائیں گے، لوگوں کو 3 گروہوں میں بٹ دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا، 3 گروپ بنائے جائیں گے، اور ان تینوں گروپوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ ایک اصحاب المیمنہ ہے، دائیں جانب والے، اصحاب المشأمہ ہے، بائیں جانب والے، پھر اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین کا آگے تذکرہ رہا، والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے۔ ان 3 گروہوں میں لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ سب سے پہلا کہا جائے گا السابقون، پہل کرنے والے ایک طرف ہو جاؤ، آگے بڑھنے والے، ان کا گروہ بنایا جائے گا۔ پھر اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ، دائیں جانب، دائیں ہاتھ سے جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ تم ادھر آ جاؤ۔ پھر بائیں ہاتھ سے جن کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا ان کو ایک طرف کر دیا جائے گا، تم ادھر آ جاؤ۔ اور ہر ایک کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ نے یہاں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے، کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، پیچھے سے پکڑایا جائے گا، کیا ہی بری حالت ہوگی ان بائیں ہاتھ والوں کی۔ اور سورہ حاقہ میں ہم نے رات میں تراویح میں بھی پڑھا، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ تو بالکل کامیاب لوگوں کی طرح ہے، جو رزلٹ میں فرسٹ آئے نا، بہت اچھے نمبرات سے کامیاب ہو، میرٹ میں آئیں تو دکھاتے پھرتے ہیں دوستوں کو، یاروں کو، اور ان کے متعلقین بھی دکھاتے پھرتے ہیں، دیکھو ہمارا میرٹ میں آیا ہے۔ آؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال، دیکھو میرا رزلٹ، دیکھو پڑھو کتنا شاندار آیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ اس لیے آیا کہ مجھے پتا تھا کہ امتحان ہونے والا ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری میں مشغول تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، مزے کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند درجات جنت کے اندر ہوں گے، اس میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جہاں پھل بالکل نزدیک ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے، کہا جائے گا مزے سے رہو، کھاؤ پیو، تمہارے اعمال کا وجہ سے محنت کر کے آئے ہو نا، کامیابی ملی ہے، ابھی مزے کرو۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کاش میرا نامہ اعمال، میرا رزلٹ نہ دکھایا جاتا، فیل لوگوں میں میرا نام نہ بتایا جاتا، اور مجھے حساب کے بارے میں نہ بتایا جاتا، کاش جو موت تھی وہی تمام کر چکی ہوتی، دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، میرا مال میرے کام نہ آیا، میری سلطنت، میری حکومت میرے کام نہ آئی۔ اللہ کہیں گے خذوہ غلوا فغلوہ، پکڑو اس کو، جکڑو اس کو بیڑیوں میں اور ڈال دو جہنم کے اندر۔ تو یہاں اصحاب المشأمہ وہی ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور آگے بڑھنے والے، کیا ہی کہنے آگے بڑھنے والوں کے، اولئک المقربون، یہ آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے بہت قریبی ہیں۔ یہ سابقون کون ہیں؟ نمازوں کی طرف سبقت کرنے والے، جہاد کی طرف پہل کرنے والے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل کرنے والے، عدل و انصاف کرنے والے، وہ علماء حق جو حق بات کہتے ہیں، حق گوئی کرتے ہیں، سچ بات بولنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں، یہ سب سابقین میں ہیں، اور ان میں سر فہرست سب سے آگے انبیاء ہیں، اور انبیاء میں نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہوگی۔ یہ پہل کرنے والے اللہ کے انتہائی مقرب۔ حدیث شریف میں اس آیت کی تفسیر میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، حضرت عائشہ راویہ ہیں، صحابہ سے پوچھا اتدرون من السابقون الی ظل اللہ، جانتے ہو قیامت کے دن اللہ کے سائے کی طرف پہل کرنے والے، بڑھنے والے، آگے جانے والے کون ہوں گے؟ تو صحابہ کا عام انداز تھا، کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، آپ ہی بتا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے اندر 3 صفتیں ہوں گی، 3 خوبیاں۔ الذین اذا اؤتوا الحق قبلوہ، جب ان کو ان کا حق دیا جائے
تو قبول کر لیں، لے لیں۔ ایک بات ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے، جب ان کو حق بات بتائی جائے، حق بات ان کی سمجھ میں آ جائے تو فوراً قبول کر لیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حق بات قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ہمارے باپ دادا کو ہم نے اس پر نہیں پایا، ہمارے گھر والے تو اس پر ہے نہیں، اور بہت ساری چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہے، تو کہا نہیں، جب حق ان کو دیا جائے فوراً قبول کر لیں۔ دوسرا کا وَإِذَا سُئِلُوا بَذَلُوهُ، جب ان سے حق مانگا جائے، کوئی چیز مانگی جائے تو وہ خرچ کریں، وہ دے دیں، وہ نوازش کریں۔ تیسری فرمایا وَإِذَا حَكَمُوا النَّاسَ حَكَمُوهُمْ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، جب لوگوں کے سلسلے میں فیصلہ کریں تو ان کے سلسلے میں وہی فیصلہ کریں جو اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں گی وہ اللہ کے سائے کی طرف قیامت کے دن بڑھنے والے ہوں گے، وہ سابقون میں ہوں گے۔ فرمایا یہ اللہ کے بہت مقرب ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ اللہ کے انتہائی مقرب سابقین، اگلے لوگوں میں ان کی بڑی تعداد ہوگی، بڑی جماعت ہوگی، اور بعد والوں میں تھوڑی جماعت ہوگی۔ اب اگلے لوگوں سے کون مراد ہے؟ اگلی امتیں بھی مراد ہیں، اور بعد والوں میں ہم مراد ہیں۔ ایک مطلب یہ اگلے لوگوں سے اس امت کے اگلے لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کیونکہ نبی کا قرب ملا ہے، نبی کا نزدیکی زمانہ ملا ہے، انہوں میں نیکیوں کا جذبہ زیادہ تھا، نیکیاں زیادہ کی تو پہل کرنے والے ہوں گے، اور آخرین سے مراد ہم لوگ ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، تو دونوں مراد ہیں۔ لیکن اصل یہ کہ اگلے لوگوں سے مراد اگلی امتوں کے بھی ہیں، اس لیے کہ ان میں نبیوں کی کثرت رہی ہے، انبیاء زیادہ رہے، رسول زیادہ رہے، اللہ کے پیغمبر زیادہ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سابقین میں سب سے زیادہ وہ ہوں گے، باقی لوگوں کی بنسبت اس امت کے لوگ آگے ہوں گے۔ تو اگلے لوگ سابقین میں زیادہ ہوں گے، بعد میں تھوڑے ہوں گے، علی سرر موضونہ، اللہ کی نعمت کی، رحمت کی، نوازشوں کی جگہ جنت میں پہنچا دیے گئے ہوں گے۔ وہاں کیا ہوگا؟ علی سرر موضونہ، سونا جڑے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، چار پائیاں، تخت، عرش سونے سے جڑے ہوئے، یعنی ہیرے، موتی، جواہرات، یاقوت، لولو، مرجان، سونے سے جڑ کر ان تختوں کو سجایا ہوگا، ان پلنگوں کو سجایا ہوگا، صوفوں پر وہ بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ٹیک لگا کر آرام سے۔ پہلے بھی آیا سورۃ الرحمن میں، ٹیک لگانے کا مطلب یہ ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی زندگی کو پریشان کرنے والی یا رنگ میں بھنگ ڈالنے والی چیز نہیں ہوتی ہے، تو آدمی سہارا آرام ایک دم ٹانگ پر ٹانگ لگا کے اور پیچھے تکیے کا سہارا لے کے بیٹھتا ہے یا سوتا ہے۔ تو جنتیوں کی ہی خاص صفت متکئین علیہا، ان چارپایوں پر، ان تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اب متقابلین، آمنے سامنے، روبرو، ہر ایک کا چہرہ آمنے سامنے ہوگا، کوئی کسی کی گدی کو نہیں دیکھے گا، پیٹھ کو نہیں دیکھے گا۔ گدی کو دیکھنا، پیٹھ کو دیکھنا، پیٹھ دکھانا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کچھ انبن ہے، کچھ اختلاف ہے، کچھ آپس میں نزاع ہے، جھگڑا ہے، بن نہیں رہی ہے، تو آمنے سامنے چہرہ دکھانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جنت میں جانے سے پہلے ایک چشمہ ہوگا جس میں جنتیوں کو نہلایا جائے گا، ڈبکی لگائی جائے گی۔ تو 14ویں پارے میں آیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو کینہ، کپٹ، دنیا میں آپس کے جو تعلقات کی خرابی تھی وہ اس میں نہلا کر سب ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے، کینہ کپٹ ختم۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، تختوں پر بیٹھے ہوئے بھائی ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے، آمنے سامنے چہرہ ہوگا، لطف، سرور، محبت، انس، محبت کی باتیں، یعنی پورا جو ماحول ہوگا بڑا خوشگوار ہوگا، اچھا ہوگا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور اس حال میں ان کے اوپر چکر لگا رہے ہوں گے۔ چکر لگا رہے ہیں کا مطلب یہ ہے ہر دم خدمت میں موجود، ہر دم خدمت میں موجود۔ اگر آپ کو کوئی چیز کی خواہش ہوئی، کسی چیز کی تمنا ہوئی، لے کر حاضر ہے۔ کون ہوں گے؟ ولدان مخلدون، ایسے بچے، ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ بچے ہوتے ہیں نا جن کی داڑھی مونچھ میں سے کچھ بھی ظاہر نہ ہوا ہو، وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، اور وہ بچے ہی رہیں گے۔ مخلدون یعنی بچے بڑے ہو کر نوجوان ہو جائیں، پھر ادھیڑ عمر کو پہنچ جائیں، پھر بوڑھے ہو جائیں، نہیں۔ آپ ایسے ہوٹلوں میں جائیے جہاں بالکل نو عمر کے لڑکے ہوں
اور خاص لباس پہنے ہوئے بیرے جو ہوتے ہیں بڑے عمدہ لگتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑی عمر کا اتنا نہیں لگتا ہے، اور وہ بالکل ہٹے کٹے ہیں، ایکٹیو ہیں، دوڑ بھاگ کرنے والے ہیں، یوں گھوم رہے ہوں گے جنتیوں پر، سابقون پر، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، کیا لے کر؟ پیالے، گلاس، اباریق سراہیاں، جگ لے کر، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، خالص شراب کے جام لے کر گھوم رہے ہوں گے۔ معین خالص شراب جو جنت کی ہوگی، اس کے پیالے، جگ، جام لے کے جنتیوں پر، سابقین پر چکر لگا رہے ہوں گے، اور وہ شراب ایسی ہوگی لا يصدعون عنہا ولا ينزفون، لا يصدعون عنہا ولا ينزفون، جس میں نہ سرگرانی ہوگی اور نہ بیہودہ باتیں ہوگی۔ دنیا کی جو شراب ہے وہ نقصان دہ، ہر اعتبار سے نقصان دہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے 1400 سال پہلے کہا تھا یہ ام الخبائث ہے، جتنی بھی خباثتیں ہیں، جتنی بھی گندگیاں ہیں، جتنی بھی نجاستیں ہیں، جتنی بھی فحش ہے، جتنی بھی گندے عمل یا گندی باتیں ہیں، ان سب کی بنیاد جڑ ان کی طرف لے جانے والی شراب ہے۔ حضور نے اس وقت کہا تھا، اب تو اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، سب اب تو بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ خرابی، یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، جسم کے فلاں عضو پر یہ اثر پڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جسمانی اور روحانی تمام گندگیوں کی بنیاد جڑ شراب کو قرار دیا تھا۔ الخمر ام الخبائث، خبائث کی ماں ہے خمر اور شراب، اور قرآن میں کہا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ مسلمانوں کے لیے دوسری خرابیاں ہو یا نہ ہو، اللہ کا حکم ہے یہ حرام ہے، یہ سب سے بڑی خرابی، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کو یہ رجس ہے۔ رجس کو کس کو کہتے ہیں؟ گندگی کو، پیشاب کو، پاخانہ کو۔ قرآن کو ماننے والا، اللہ کے حکم کو ماننے والا شراب کو ایسے سمجھے گا جیسے پاخانہ ہے، پیشاب ہے، پیشاب ہے، پاخانہ، اس کے لیے رجسن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر پیشاب پاخانہ کو کھانے کو پینے کو پسند کرتے ہو تو اس کو بھی پسند کر سکتے ہو تم، اور اس کو نہیں پسند کرتے ہو تو ایمان والا کبھی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا جو اس دنیا کے اندر دنیا کی شراب پیے گا، جنت کے اندر جو وہاں کی خالص شراب ہے وہ پینا نصیب نہیں ہوگی، اور یہاں کا سونا استعمال کرے گا تو جنت میں اس سونے میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لا خلاق له فی الآخرہ، حضور کے یہ الفاظ ہیں۔ دیکھو اب جنت میں سونا پہننا تو ہوگا ہی، یعنی جس چیز پر بیٹھیں گے نا جنتی وہ بھی سونے سے بنے ہوئے ہوں گے، سونے سے گوندے ہوئے ہوں گے، سونے سے بنائے ہوئے ہوں گے، علی سرر موضونہ۔ تو فرمایا معین خالص شراب لے کر وہ بیرے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے چکر لگا رہے ہوں گے، اس شراب میں نہ سر گرانی ہوگی، شراب پینے کے بعد سر بھاری ہو جاتا ہے اور ہوش و حواس باقی نہیں رہتے ہیں، پھر بیہودہ باتیں بکنے لگتا ہے انسان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، فرمایا کہ دنیا کی خمر شراب کے اندر 4 چیزیں ہیں جو جنت میں نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب کے اندر السکر، نشہ ہے، مدہوشی طاری ہو جاتی ہے، نشہ ایسا طاری ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، گندگی میں پڑا ہوا اور اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنے لگتا ہے کہ میں ہی ہوں سب کچھ۔ کوئی داڑھی ٹوپی والا سامنے آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں وزیر اعظم سے کم نہیں ہوں، یہ داڑھی والا ملا کہاں سے آ گیا۔ بہت سارے اگر آپ نے ایسا تجربہ کیا ہو تو سمجھتے ہیں یہ اس دھرتی پر چل کیوں رہے میرے سامنے، یہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو فرمایا السکر، نشہ، دوسرا الصداع، سر گرانی ہو جاتی ہے، سر دکھنے لگتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے۔ تیسرا القی، شراب پینے کے بعد زیادہ نشہ چڑھ گیا الٹیاں ہوتی ہے اور سب اندر کی چیزیں باہر نکالتا ہے۔ چوتھی چیز البول، پیشاب، شراب پیا پیشاب زیادہ آتی ہے، یہاں تک کہ اکثر شرابیوں کو پینٹ کے اندر اور پجامے کے اندر اور لنگی کے اندر پیشاب کرتے ہوئے اسی پڑا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ تاثیر ہے، اثر ہے دنیا کی شراب کے اندر۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ جنت کی شراب کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی، اس لیے یہ خامیاں ہیں، یہ نقص ہے، یہ کمیاں ہیں، جنت کی شراب کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہوگی۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو پسند کریں گے وہ میوے ہوں گے۔ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے، دنیا کے اندر یہاں ہندوستان کا میوہ ہے، کوئی پھل ہے، کوئی فروٹ ہے، کسی دوسرے ملک جائیے آپ کو نہیں ملے گا، کسی دوسرے ملک کا ہے یہاں نہیں ملے گا، ملے گا تو بہت قیمتی ملے گا آپ کو،
آپ کی اتنی گنجائش نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، آپ نہیں لے سکتے ہیں، لیکن جنت جگہ ہی ہے خواہشات پوری کرنے کی، تمناؤں کی تکمیل کی، آرزوؤں کی تکمیل کی، خوابوں کو پورا کرنے کی۔ جنتی جو خواب دیکھے گا اللہ اسے پورا کرے گا، جو آرزو کرے گا اس کی تکمیل کرے گا، جو خواہش کرے گا اس کو اللہ پورا کرے گا۔ جنت خواہشات کے گلا گھونٹنے کی جگہ نہیں ہے، وہ یہ دنیا ہے۔ یہاں شراب پینے کی خواہش ہو رہی ہے کہ نہیں، دبا دو اس کو، یہاں زنا بدکاری کی خواہش ہو رہی ہے کہ نہیں، اس کو دبا دو، یہاں حرام کی طرف جی چاہ رہا ہے کہ نہیں، مت جاؤ، یہاں خواہشات کا گلا گھٹنا ہے، وہاں جاؤ گے تو جو چاہو گے وہ ملے گا۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا، یہاں رب چاہی زندگی گزارو، وہاں من چاہی زندگی ملے گی، اور یہاں من چاہی گزار لی تو پھر وہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ نہیں ہوگا کہ جو تم چاہو گے وہ ملے گا، ویسا نہیں ہوگا۔ آگے اسی سلسلے میں بہت ساری آیات ہیں جو رکوع تک چلے گی، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔